ذلك شهر يفضل الناس عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوار عزیز مہمانوں، کتنی شب قدر آئی اور چلی گئی. امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ زندگی میں کتنی راتیں آئی اور کتنی راتوں سے میری زندگی بدل گئی، کتنا سدھار میری زندگی میں آیا. یہ فیصلوں کی راتوں سے میں نے اپنے مقدر کا کتنا فیصلہ اللہ سے کرایا. کتنی راتیں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، فجر پڑھتا ہوں، اور جب مانگتا ہوں تو کتنی آنسو میرے آنکھوں سے نکلتے ہیں. یہ اصل زندگی کا مقصد ہے میرے عزیز دوستوں. شب برات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ایک عظیم رات ہے جس کو قرآن کہتا ہے لیلۃ مبارکہ، بہت ہی بابرکت رات. فیہا یفرق کل امر حکیم، جتنے فیصلے اللہ تعالیٰ موت و حیات کے، رزق کے، مسائل کے اس رات میں طے فرما دیتے ہیں. اس رات کے بہت سے نام ہیں. ایک تو قرآن بازی کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ المبارکہ، یعنی بہت ہی بابرکت والی رات. ایک نام آتا ہے حدیث میں جس کو لیلۃ البراء کہتے ہیں، اسی رات کا نام ہے. براء کیوں کہتے ہیں؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ لا تعداد بے شمار انسانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبیلہ تھا جس کا نام لے کر اللہ کے نبی نے کہا اس قبیلے کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ آج رات میں مرحومین کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو یہ لیلۃ المغفرہ بھی ہوئی، لیلۃ البراء بھی ہوئی، اور لیلۃ المبارکہ بھی ہوئی. اتنی عظیم رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہم کو اس رات میں کرنا کیا ہے؟ اس رات میں میرے عزیز نوجوانوں، عزیز دوستوں، جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے گرا کر اپنی بے بسی کو ظاہر کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ خوب رو کر اللہ کو منانا ہے. ہم خود سوچ لیں زندگی ہم نے جتنی پائی ہے وہ زیادہ تھی یا جو نظر آ رہی ہے وہ زیادہ ہے؟ اگر انسان لگائیں تو اکثر لگتا ہے کہ جو زندگی ہم نے بسر کی ہے وہ زیادہ ہے، اور جو کچھ رہ گئی ہے وہ کچھ کم ہے، اور ان کا بھی بھروسہ کبھی بھی آ جائے. نوجوان بھی ہضم ہو گئے، بچے بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، موت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور کتنے ایسے تھے جو ہماری اس مسجد کے اندر ہماری شانہ بشانہ وقت نماز ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، مگر وہ اس رات میں ہمارے درمیان موجود نہیں، اور بات پیارے ہو. اور ہمارا بھروسہ نہیں کہ رات اتنی بابرکت رات پھر سے ملے گی، کوئی گارنٹی نہیں. تو میرے عزیز دوستوں، زندگی کا بھی بھروسہ نہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی اور ان مقدس راتوں کو غنیمت سمجھیں اور خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں. دل برائے اس رات کی تاثیر کیا ہے؟ اس رات کی تاثیر میں ابن ماجہ کی روایت ہے جس نے 3 باتیں بیان کی. اس رات کی خصوصیت ہے. ایک بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کراتے ہیں ہل من مستغفر فاغفر له. بھائی کوئی گناہ گار ہے، کوئی اپنے گناہوں میں شرمندہ ہے تو وہ آئے، آج کھڑا ہو، اپنی اللہ کے سامنے خوب رو کر مانگے، اپنے استغفار کرا لیں اور زندگی کو سوار لیں. ہم آج معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی وہ غفلت کے دروازے کھل چکا ہے. اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم جتنی عاجزی کے ساتھ اس رب العالمین سے مانگ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں اور کتنا ہم اپنے گناہوں میں شرمندہ ہیں. یہ بڑا غصہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، فلاں فلاں کام کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو،
عبادت دوستو، عبادت کی تاثیر جب ہوتی ہے جب تک زندگی میں گناہ ہو، اور ہماری زندگی کا کہیں نہ کہیں جائزہ ہے تو کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہے ہر انسان کی زندگی میں، کسی کے نام ہو، اللہ ولی ہو الگ بات، کیونکہ ولی ہے اور قیامت تک رہیں گے کوئی شک نہیں، مگر اگر ولی نہ ہو تو بات حقیقی ہے کہ اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گناہ پابندی کے ساتھ یا کچھ چھوڑ کر ہوتے رہتے ہیں، اس کے اندر گناہ سمجھتا ہے اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ مثلا عبادت ہے، پوری عبادتیں چل رہی ہیں، ساتھ میں عبادت بھی چل رہی ہے، پوری عبادتیں ساتھ میں ایک مسجد اپنے ساتھ میں جو پڑوسی ہیں اس کی زمین پر کچھ ہمارا بھی حصہ جمع ہوا ہے اور ہم نے کچھ قبضہ کروایا ہوا ہے، یہ نہیں ہے تو اپنے گھر کے مسائل ہیں، ایک دوسروں کو نیچا دکھانا ہے، ایک دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے، گناہ کی تو ہزاروں قسمیں ہیں، مگر جہاں اپنی باری آتی ہے گناہ کو نظر نہیں آتا، وہ چھوٹا دکھتا ہے، ان کی گناہ نہیں بلکہ اپنی ہوشیاری نظر آتی ہے کہ میں نے اپنی ہوشیاری سے اس چیز کو بچا لیا، بڑا کر لیا، مگر میرے عزیز دوستو وہی گناہ ہوتا ہے جو اللہ کے دربار میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ اس گناہوں سے جب تک ہم سچی توبہ نہ کریں تو میرے عزیز بھائیو آگے کی جو مراحل ہیں ہدایت کے، تقوی کے، طہارت کے اور ان باتوں کی تاثیر کے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ اب اگر آج ہم اللہ سے سچی دل کے ساتھ ان گناہوں کی معافی مانگ لیں اور ہم ان گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اللہ کے سامنے کوئی گناہ کر مانگے تو میرے عزیز دوستو وہ رحمۃ العالمین رب العالمین ہمارے لیے دروازوں کو کھول کر رکھا ہے اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسری خصوصیت اظہار کی ہے اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں اللہ بھی مستقیم فخر اور روزی والا ہے، کوئی رزق کا تعلق روزی کے بھی مسئلے ہو، مسائل ہو، برکت چاہتا ہو، خوب برکتی چاہتا ہو، آج تو ہمارے زمانے میں ہر کچھ چاہتا ہے، بلکہ چاہنا بھی چاہیے، حلال روزی ہے، زندگی کا تقاضا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں روزی سے متعلق اس کو ہم اللہ کے سامنے مانگیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں مانگو، تم جب بھی مانگو گے میں تمہاری روزی کے دروازوں کو کھول دوں گا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ برات کرتے ہیں کوئی مشکل کشا ہے، ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ آئے اور ہمارے دربار میں ان مسائل کی حل کرانے کی کوشش کریں، ہم اس بندے کے گناہوں کو اور روزی کے ساتھ اس تمام مسئلوں کو آسان کر دیں گے۔ قربان چاہیے اللہ تعالیٰ نے بھی وقت نہیں رکھا، کچھ ساعت بھی رکھے، کچھ گھڑی نہیں رکھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے ڈھلنے سے لے کر یعنی مغرب سے لے کر سحری کے ختم تک، یعنی جہاں تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، صبح کی کتنے آتی ہیں، صبح فجر کا وقت آتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے وقت دیا کتنا مانگنا ہے، کتنا اللہ کے سامنے اہمیت کا اظہار کرنا ہے، کتنا تم اللہ کے سامنے عاجز بنتے ہو کرو، کتنا اپنے آپ کو شرمندہ کرتے ہو کرو، اور تم کتنے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہو چاہو، ہر اعتبار سے مغفرت کے دروازے کھلے، رزق کے دروازے کھلے، مسائل کے حل کے دروازے کھلے۔ تو میرے دوستو اس طریقے سے اگر رات گزاری جائے تو سونے پر صبح ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوموا للہ وصوموا نہارا، کہ رات کو تو اس کے اندر تم عبادت کرو۔ عبادت کی تفصیل یہ نہیں کہ صرف جاگا جائے، ہوٹل میں دیکھا جائے تو ہم، پارکوں میں دیکھا جائے تو ہم، روڈوں میں دیکھا جائے تو ہم، ہر گلی ہر کوچے میں مسلمان پولیس بھگا رہی ہے، لیٹ بند کی جا رہی ہے، گاڑی چال کی جا رہی ہے، صرف جاگنے کو اگر عبادت سمجھ دیا جائے تو میرے دوستوں سے بڑا کوئی احمد نہیں۔ جاگنے کا مطلب صرف آنکھوں کو کھلا رکھنا اور باتوں میں فضول کاموں میں لگانا یہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنا قابلین، اپنا اساتذہ مشائخین کو اس رات میں عشاء کے متصلت ہوتے ہوئے دیکھا، بس وقت اتنا دیکھا کہ تہجد میں جہاں 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے اب 3 گھنٹے کر رہے ہیں، 4 گھنٹے کر رہے ہیں، بس تھوڑا سی عبادت کے اندر اضافہ۔ فرق یہ ہے میرے عزیز دوستو بس ہمارے زندگی میں گھر کا سلیقہ صحیح آئے، ہماری زندگی کا رخ صحیح مڑے اور ہم جاگیں تو عبادت کے ساتھ جاگیں، عقیدت کے ساتھ جاگیں، غفلت کے ساتھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یدخل الناس فیہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں، مگر اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق غفلت ڈال دی، الجھن ڈال دی، تو انسان اس مہینے کو لے کر غفلت میں پڑ جائے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں کے تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال پیش ہو رہے ہیں اللہ کے یہاں، سوال جواب جو ہمارے جتنے اعمال ہیں اچھے ہیں برے ہیں وہ تمام چیزیں ان کا جواب رہے ہیں۔ تو یہ مقدس رات
یہ مقدس اقرام جس میں ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، یہ میرے عزیز دوستو بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت غیر متوقع ہے، یعنی اس کا کوئی مول نہیں، اس کا بدل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی اس کی فضیلت کی واسطے کی بات کافی ہے، آقا میرا ہے۔ جیسے سلمان فارسی کے بارے میں کہا تھا کہ صحابہ کے دل کی آپ کس کے خاندان کے ہیں، آپ کہاں ہیں، مہاجر ہیں یا انصار ہیں، فلاں ہیں۔ آپ اپنے لیکن زمانے کے اندر خاندان کا بہت بڑا سر رسوخ ہوا کرتا تھا، آپ نے کہا کہ کچھ نہیں سلمان کچھ ہے، فضیلت بڑھ گئی۔ تو اس مہینے کی فضیلت کے واسطے اتنی بات کافی ہے کہ آقا جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اس لیے میرا دوستو اگر ہم اس مہینے کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی نظر آتا ہے کہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ المؤمنین بعض مرتبہ پوچھتی کہ اللہ کے نبی آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے؟ تو کبھی کبھی آپ چھوڑ لیتے اور رکھیں تو پابندی سے رکھتے اور نہ رکھتے تو اکثر نہ رکھتے۔ تو کیا معلوم ہوا یہ مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور یہ جو رات ہے میرے عزیز دوستوں بڑی بابرکت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر 4 راتوں کے اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، کہا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ایک ہے لیلۃ الجائزہ جس کو ہم عید الفطر کی رات کہتے ہیں، اور ایک رات ہے عید الاضحیٰ والی، وہ بھی بڑی بابرکت رات ہے۔ اور ایک ہے اس کے دنوں میں ہم جب جاتے ہیں عرفات کی رات بڑی دعائیں ہوتی ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں، بڑا مقدس مقام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کی اور پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں لوگ ہیں ان کی دعاؤں کو قبول بجت فرماتے ہیں۔ تو اسی بچ گئی لیلۃ البرکہ یعنی شب برات۔ تو یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ کی برس کی ہیں، لمحے لمحے سے اللہ معاف کرتے ہیں، بہانے بہانے سے معاف کرتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 5 راتوں کا ذکر فرمایا، اس کے اندر بھی شریف برات کا ذکر فرمایا، کہا کہ اتنی مبارک رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ مرحومین کی دعاؤں کو معاف کرتے ہیں، اور بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو معلوم یہ ہوا کہ رات جتنی بھی جاتی جائے عبدیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگتے مانگتے گزارنی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے قابلین کے اندر ایک معمول تھا اور ابھی بھی ہے، ایک دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جتنی بھی دعاؤں کے حدیث میں ہے اس کو حدیث پر اعظم کہتے ہیں اس کتاب کو۔ تو ہمارے قابلین پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں، کیوں نہیں؟ ایک تو دعا ہوگی جو قبول ہو جائے گی، اگر ایک بھی قبول ہو جائے تو میرے عزیز دوستوں ہماری زندگی سفر گئی۔ اس لیے ہمیں اس دعا کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہم یہ کرنا ہے کہ ہم یہ دعا خاص پڑھیں بلکہ اس کے علاوہ بھی پڑھیں، وہ یہ ہے اللہ اغفر لنا، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ جتنے مسلمان مرد ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان تو سب ہیں مگر مسلمانوں میں اور تھوڑی اعلیٰ درجے کی صفت رکھنے والے اس کو مومن کہتے ہیں۔ وہ مومن جن کے مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، ان تمام کے لیے میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ تو جتنی مرتبہ ہم اس دعا کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں قبول فرمانے کے ساتھ ہمارے لیے اس سے زیادہ قبول ہو، ڈبل قبول ہو۔ جیسے کہ ایک اپنی دعا کرتا ہے کہ میرے بھائی کی زندگی میں برکت دے، تو فرشتہ پیچھے کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ پہلے اس کے حق میں سن لیجیے، بعد میں سن دیجیے، کیونکہ وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ ہم اس دھرتی پر جتنے لوگ ہیں سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ دوسروں کے لیے کر رہا ہے، اللہ والے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مغفرت کے بات نہ کرو دوستوں، اس لیے ہم استغفار کا خاص اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے استغفار کریں، وقت ہے تو یاسین پڑھیں،